بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اسی لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اخلاقیات کے میدان کے اندر، تہذیب کے میدان کے اندر، شائستگی کے میدان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ہم جایا کرتے تھے علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ دعا بھی کرتے تھے اور ہمیں اچھی نصیحتیں بھی کرتے تھے، اور ہم ان نصیحتوں پر چلتے تھے۔ تو اس طرح ہمارا ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا تھا، ہم ان کی محفلوں سے فیض یاب ہوتے تھے۔ تو کل سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب ایک عالم صاحب کی گفتگو سنی، خضر حیات نام ہے ان کا۔ کہتے ہیں جی میں مماتی ہوں، اور ایک اور عالم ہیں بندے علوی صاحب، وہ کہتے ہیں جی میں مماتی ہوں۔ تو خضر حیات صاحب نے ان کے بارے میں جو گفتگو کی، وہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بس ہمیں ہدایت دے۔ وہ فرما رہے تھے کہ بندے علوی صاحب یہ گدھے کی طرح ٹائیں ٹائیں کرتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ہاں جی، گدھے کی طرح ٹائیں ٹائیں کرتا ہے۔ ایک عالم آدمی، قرآن کا ماہر، حدیث کا ماہر، فنون کا ماہر، منطق کا ماہر، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھی ہے، ان کی زبان سے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، چونکہ بات ان کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں جہاں دنیا مسلمان آباد ہیں، کرتے کرتے جب ان کا وہ کلپ آتا ہے تو لوگ سنتے ہوں گے کہ ایک عالم صاحب ماشاءاللہ دوسرے عالم کے بارے میں اپنے منہ سے پھول جھاڑ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ چھوٹی سی بات پر اتنے بڑے بڑے الفاظ، اتنے عجیب و غریب الفاظ، اللہ ہی پناہ دے۔ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم اخلاقیات سیکھنے کے لیے، تہذیب سیکھنے کے لیے، شائستگی سیکھنے کے لیے ہم علماء کے پاس جاتے تھے۔ علماء کا آپس میں جو یہ رویہ ہے، طاہر القادری صاحب کے بارے میں ایک عالم کہہ رہے تھے جو بریلوی مسلک کے ہیں، وہ انہیں پادری کہہ رہے تھے کہ طاہر القادری نہیں، طاہر الپادری ہے۔ وہ پادری کون ہوتا ہے؟ عیسائی ہوتے ہیں، جو عیسائیوں کے راب ہوتے ہیں، جو پریسٹ ہوتے ہیں عیسائیوں کے۔ یعنی کہ قادری صاحب کو، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جس نے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور ہزاروں اسکول قائم کیے، اور ان کے زیر انڈر بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس تنظیم کے اندر ہیں، اتنے بڑے عالم کے خلاف پادری کا لفظ استعمال ہونا، اور کہنے والا کون؟ ان کی اپنی جماعت کے بندہ۔ ادھر خضر حیات صاحب اور بندیالی صاحب دونوں دیوبندی کہلاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی ورڈنگ دیکھیں کہ گدھے کی طرح ٹیں کر رہا ہے۔ اور اس مولوی کی بات سنیں، میں مولوی تو نہیں کہتا، میں تو عالم کہوں گا، ہم علماء کے قدموں کے جو خاک ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ سن کی پریشانی ہوتی ہے، عقل دنگ رہتی ہے، یا اللہ ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ پادری صاحب کو قادری صاحب کو پادری صاحب کہہ دیا۔ تو بتاؤ جو نوجوان طبقہ ہمارا، وہ کیا اس سے اثر لے گا؟ کس کے پاس جائیں گے ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علماء کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا، علماء کا سونا ہی عابد کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جو جاننے والے ہیں ان کا یہ حال ہے، یہ اشر ہے۔ اور ہم یہ بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے درجوں کو بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو ایک مقام ہے ان کا، اعلیٰ مقام ہے معاشرے کے اندر۔
یہ گفتگو تو جو کافر کفار کا معاشرہ ہے، ان کی جو پادری ہیں وہ آپس میں یہ ایسی گفتگو نہیں کرتے. یہودیوں کے جو رابر ہیں وہ بھی ایسی گفتگو نہیں کرتے. عیسائیوں کے راب ایسی باتیں کرتے ہیں نہیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ تو خدا کے لیے اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آپ سے دین کی باتیں لیتے ہیں. تو یہ جو اخلاقیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ مکمل کر کے وہ گئے ہیں. کیا اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ پھر طارق جمیل صاحب بہت بڑے ایک عالم ہیں، اسکالر ہیں، دنیا ان کے فین ہے، لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان کا کروڑوں کا القاب باب ہے. ایک مولوی صاحب ان کے بارے میں فرما رہے تھے طارق جمیل نہیں طارق جہل. چلو موجیں ہو گئی ہیں، وہ بھی غلط. مرزا جیلمی صاحب ہیں ایک، وہ جب ہی صحابہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. سب صحابہ کے نام کے ساتھ وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے مطلب وہ صحابہ کے نام کو ماننے والے ہیں. تو ایک صاحب فرما رہے تھے مرزا جیلمی نہیں مرزا جیلی، یعنی جہل، وہ جاہل ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر آپ نے ان سے کوئی مناظرہ کرنا ہے، کوئی بحث و مباحثہ کرنا ہے، تو اس کا انداز اللہ نے سکھا دیا کہ اچھے طریقے سے ان سے بحث و مباحثہ کرو. کیا یہ اچھا انداز ہے؟ جو نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے، سوالات کیے انہوں نے، حضور نے بڑے آرام سے ان کو جواب دیا. پھر وہ مبالغہ کا معاملہ آیا لیکن وہ خود بھاگ گئے، وہ اس میں شامل نہ ہوئے. حضور نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟ وہ عیسائیوں کے بڑے تھے، چنے ہوئے آئے تھے نجران سے. کتابوں میں دیکھیے حضور نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا. وہ چلے گئے، پھر کچھ نہیں کہا. وہ پیارے آقا سے بڑے اچھے انداز کے ساتھ آسان انداز سے ان سے گفتگو فرمائی. تو خدا کے لیے میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ جیسے کیسے بھی ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے. یہ جیسے کیسے بھی ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں کہ یہ مسلمانوں کے علماء ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، یہ اسلام کے عالم ہیں. ان کا آپس میں رویہ آپ اس کو نہ دیکھیں. ہم اپنا فرض ادا کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو. ہم نے ہر حال میں ان کا احترام کرنا ہے. یہ جیلمی کو جیلی کہیں، طارق جمیل کو طارق جیلی کہیں، یہ طارق قادری کو طارق پادری کہیں، یا گدھے کی طرح ٹی کرتا ہے کہیں، اس سے بھی برے الفاظ لے آئیں. ہم اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیں. اور ایسی ویڈیو جب آتی ہے تو ایسی کلپ کو فوراً آگے کر دیا کریں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم جانو تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے. ہم نے آپ کا احترام کرنا ہے. ریاض قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے زیر سایہ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اپنی. ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب باتیں، بڑی عجیب باتیں اس معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتی ہیں. پھر اولیاء اکرام کہ جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھیں جو محدثین ہیں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، فقہا نے اس کی جو ہے نا اس میں سے مسائل کو اخذ کیا. فقہا کا اپنا احترام ہے، ان کا ایک اپنا کام ہے، محدثین کا اپنا کام ہے، مفسرین نے اپنا رول ادا کیا، حفاظ کا اپنا رول ہے. تو دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے. تو اماموں کے بارے میں بھی لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ دماغ جو ہے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. کتنی بری بات ہے یہ اماموں کے بارے میں باتیں کرنا. پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں ایسی باتیں. یار کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اینَ تذهبون؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ وہ اخلاقیات کا جو سبق ہم نے قرآن پاک اور حدیث سے پڑھا وہ کدھر گیا؟ شائستگی کدھر گئی؟ وہ تہذیب کدھر گئی؟ یہ بازاری گفتگو، بازاری زبان. خبردار کسی عالم کے بارے میں، پھر عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے، علم والوں کے بارے میں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. ایک دوسرے کا احترام کریں، خدا کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں. دیکھیں ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضرت نے کیا کہا تھا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں. میں اس کا غلام ہوں، ایک حرف. تو آپ لوگ اسلام کے محافظ ہیں. ہم حفاظ کے پیچھے رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں. ہم آپ سے ہم نے مسائل لیے ہیں.
آپ کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم دین پہ چل رہے ہیں، اور آپ جب اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں ان باتوں سے۔ آپ نے تو اپنے سبسکرائبر بڑھا لیے، اپنے ویوز بڑھا لیے، آپ نے تو اپنا کھیل کھیل لیا، سوشل میڈیا پہ آپ تو وائرل ہو گئے، لیکن یہ کیا وائرل ہونا ہے؟ وائرل ہونا وہ ہے جو اللہ کے یہاں وائرل ہونا ہے۔ خدا سے ڈریں، جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یہ آیتیں کدھر جائیں گی ہم؟ تو کبھی شاستری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو علماء، ہاتھ جوڑ کے ہم علماء سے کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بازاری زبان استعمال نہ کریں، اس طرح کے الفاظ نہیں زیب دیتے، کسی صورت یہ ہمارے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سیاستدانوں کو کوستے تھے کہ تم اسمبلی میں یہ باتیں کرتے ہو، تمہارا یہ حال ہے، ہم اسمبلی کو صرف دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں، تم تو ان سے بڑھ گئے ہو۔ ادھر گریبان پکڑے جاتے تھے، بازاری زبان تو ادھر ہم دیکھتے تھے، لیکن آج وہ نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے بھی گٹھے ہو گئے ہیں، زبانیں ان کی گنگ ہو گئی ہیں، سپیچ لیس ہو گئے ہیں، وہ خاموش ہو گئے ہیں، ان کا محاذ صرف پی ٹی آئی ہے بس، وہ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں ان کو لان تان کرنا۔ تو پی ٹی آئی والے بھی اس ملک کے ہیں، مسلمان ہیں، نون لیگ والے اس ملک کے ہیں، مسلمان ہیں، اچھا پیپل پارٹی والے اس ملک کے ہیں، مسلمان ہیں، جے یو آئی اس ملک کے ہیں، مسلمان ہیں، لبیک والے اس ملک کے ہیں، مسلمان ہیں۔ یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا سارے احترام کرو، سارے ایک دوسرے کا احترام کرو، سیاستدان بھی ایک دوسرے کا احترام کریں، علماء ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم عوام یقین کریں آپ کے پیچھے ہیں، پہلے سے زیادہ آپ کو ووٹ دیں گے، پہلے سے زیادہ علماء کا احترام کریں گے، لیکن تھوڑا سا یہ اخلاقیات کا دامن ہمیں سکھائیں یار۔ اخلاقیات کیا ہوتا ہے؟ کیا اخلاقیات ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی عدی گرفتار ہو کے مدینے میں آتی ہے، جہاں پہ قیادیوں کو رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پہ رکھتے ہیں، صبح نماز کے لیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے علاقے میں جانا چاہتی ہوں۔ کرتے کرتے پھر دوسرے دن وہ راستے میں آ گئی، پھر حضور سے گفتگو کی اس نے، تیسرے روز پھر راستے میں آ گئی، کیا اللہ کے نبی نے اسے باندھا؟ صحابہ سے کہا اس کو باندھ دو، یہ روزانہ راستے میں آ جاتی ہے۔ آخر اس کے جاننے والے جب اللہ نے اس کے علاقے سے آئے تو ان کے ساتھ اس کو لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنے بھائی کو ساری رودات سنائی، اس کا بھائی جو تھا عدی وہ بھی شام سے مدینے آیا، اور آخر کرتے 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 وہ اسلام قبول کر گیا، حضور کے قدموں میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ قیادیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ سلوک تھا۔ تو اخلاقیات، پلیز، دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں چھوڑ دیں۔ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے آپ لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے جی، مفسرین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے۔ تو کسی کے بارے میں ہم شک و شبہ نہ کریں۔ صحابہ کرام کا ایمان ہم کون ہوتے ہیں پرکھنے والے؟ ہم ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن ان کو اللہ نے کہہ دیا یہ سچے مومن ہیں، ان کو اللہ نے کہہ دیا یہ حزب اللہ ہیں، ان کو اللہ نے کہہ دیا یہ کامیاب ہیں۔ تو جب رضی اللہ عنہ اور رضی عنہ کے سرٹیفکیٹ ان کے آگے، تو ہمیں اپنی زبانیں کنٹرول کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی شانیں قرآن پاک کے اندر ہیں، اہل بیت کی شانیں اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں، تو بات ختم ہوگی۔ ہم اہل بیت کا بھی احترام کریں، صحابہ کا بھی احترام کریں، کہ جنگ بدر کے اندر اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، احد کے اندر اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، خندق کے اندر اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، خیبر کے اندر اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے، تبوک کے اندر 30,000 کا لشکر ہے، کیا وہ سارے اہل بیت تھے؟ نہیں نہیں، ان میں صحابہ کرام بھی تھے۔ جب حضور دنیا سے گئے 1.25 کا مجمع ہے، اس سے پہلے مکہ فتح ہوتا ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ تو آخری خطبے کے اندر دیکھیں 1.25 کا مجمع ہے، کیا وہ سارے اہل بیت تھے؟ صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے۔ تو دین جو ہے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر امام فقہا نے اس کی آگے مسائل کے اندر ہمیں آسانی پیدا کر کے ہمیں دین آسان طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ سب کا احترام کریں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں۔ یہ زبان، یہ بندے کو ایک بول جو خطرناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ تو مل کے رہیں اس ملک کے اندر، ایک دوسرے کا احترام کریں، پیار و محبت کی فضا قائم کریں۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں۔ اختلاف رکھیں آپ دوسرے سے، لیکن جھگڑا نہ کریں۔ اور اس طرح کی زبان انتہائی خطرناک ہے، تھوڑے کو زیادہ سمجھا جائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔